رمضان بابرکت مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، جسے خدا نے باقی مہینوں کے اوپر فضیلت عطا کی، باقی مہینوں سے زیادہ برترین ماہ مبارک رمضان کو ہے۔ شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے الفضائل اشہر الثلاثہ، اس میں وہ نقل کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک شعبان اور ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں انہوں نے نقل کیا، ذکر کیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان دراصل مقدمہ ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے، اور ماہ مبارک رمضان مقدمہ ہے شب قدر کے لیے۔ تو شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کتاب الفضائل اشہر الثلاثہ کے اندر امیر المومنین کا خطبہ، جو امیر المومنین کی ذات گرامی نے پہلی ماہ مبارک رمضان کو ارشاد فرمایا۔ کیا نقل کرتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان کو اپنے باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی، ماہ مبارک رمضان کو اپنے باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بات آگے بڑھی۔ کیا آگے بڑھی؟ امیر المومنین نے تشبیہ دی، امیر المومنین نے تشبیہ دے کر سمجھایا۔ کیا فرمایا؟ کہا خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان کو اپنے باقی مہینوں پر فضیلت دی۔ کیسی فضیلت؟ کہا ایسی فضیلت جیسے ہم اہل بیت کو باقی انسانوں پر فضیلت، جیسی فضیلت ہم اہل بیت کو باقی انسانوں پر فضیلت دی۔ تو اب یہ بات تو طے ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت باقی مہینوں سے زیادہ ہے، چاہے آپ ماہ رجب لے لیجیے، چاہے آپ ماہ شعبان لے لیجیے۔ بہرحال اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا ماہ رجب کی فضیلت نہیں ہے، آپ کہیں گے فضیلت ہے، ماہ رجب بابرکت ہے، ماہ شعبان کی فضیلت نہیں ہے، آپ کا جواب ہوگا ماہ شعبان کی فضیلت ہے، ماہ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن یہ بات طے ہو گئی کہ ماہ رمضان بابرکت ہے، بفضیلت ہے، اور باقی کوئی مہینہ اس کی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی ذات میں معتبر ہو، اپنی ذات میں معتبر ہو، وہ اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو جو بیچارہ معتبر ہی نہ ہو وہ کہاں سے علی کا مقابلہ کرے؟ تو جو بیچارہ محمد علیہ محمد صلی اللہ تو بس ماہ رجب کی فضیلت ہے، ماہ شعبان کی فضیلت ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا رمضان کے بارے میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ تو اب جو رمضان ہے، اس کے جو حروف اصلی ہیں، روٹ ورڈز جس سے یہ رمضان لفظ بنا ہے، وہ کیا ہے؟ را، ما، ذا، تین اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ صاحبانہ ایک تشریف فرمایا ہے، روٹ ورڈز اس کے تین ہیں، را، ما، را یعنی رے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں را، ما، ذا، یہ تین اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ اور رمضان جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوا ہے، اردو لغت میں بھی، عربی لغت میں بھی استعمال ہوا ہے، اور فارسی لغت میں بھی رمضان استعمال ہوا ہے۔ اگر اس کے معنی ہم کسی لغت میں تلاش کریں، رمضان، اس کا کیا معنی نکلتا ہے؟ رمضان کہتے ہیں سورج کی ایسی تپش، سورج کی ایسی تپش جو کسی شے کو جلا کر راکھ کر دے، سورج کی ایسی تپش جو شے کو جلا کر راکھ کر دے۔ اب آپ کہیں گے ہم نے تو سورج کی ایسی تپش نہیں دیکھی جو کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دے، تو خداوند متعال نے رمضان کو رمضان کیوں کہا؟ یہ رمضان کیا معنی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی تپش، ہم عمومی طور پہ مثلا اگر ٹیمپریچر 40-45 ہو جائے تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کا سانس لینا محال ہو جاتا ہے، انسان مشکل سے جو ہے وہ جی پاتا ہے۔ میکسیمم ٹیمپریچر جو اس کرۂ ارض پر مثلا نوٹ کیے گئے جو ہماری علم کے مطابق زیادہ سے زیادہ 55-60 ہوگا، لیکن اس میں بھی کوئی چیز جل کر راکھ نہیں ہوتی، اس میں بھی کوئی شے جل کر سورج کی تپش سے راکھ نہیں ہوتی، اس میں بھی
کہ آپ دیکھ رہے ہیں نظام کائنات کا اعتدال کہ اگر خدا تھوڑی سی تپش اور بڑھا دیتا تو کہاں جاتے ہم کہاں جاتے ہیں؟ تو خدا متعال نے اعتدال رکھا نظام کائنات کے اندر. تو آپ رسول خدا سے پوچھا رسول خدا رمضان کو جو ہے وہ رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ رمضان کا معنی ہے ایسی سورج کی تپش جو جلا کر راک کرتے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں بندہ مومن کے گناہ جل کر راک ہو جاتے ہیں. اس مہینے میں بندہ مومن کے گناہ جل کر راک ہو جاتے ہیں. اور ایک فضیلت آپ کو اضافی حاصل ہے کیونکہ رسول خدا نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے اس طرح سے علی کی محبت گناہوں کو جلا دیتی ہے. جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے اس طرح سے علی کی محبت گناہوں کو جلا دیتی ہے. تو ایک طرف ماہ مبارک رمضان بندہ مومن کے گناہوں کو جلا رہی ہے اور ایک طرف علی امیر المومنین کی محبت الحب علی عبادہ. دوسری حدیث میں علی کی محبت گناہوں کو جلا دیتی ہے. تو اب بات نکلی ہے ابھی 17 ماہ مبارک رمضان گزرا ہے, جناب عائشہ کا یوم وفات. اعتراض ہوتا ہے کہ ہم تذکرہ نہیں کرتے. تو جناب عائشہ بیٹھی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہ بابا بات رسول خدا سے کر رہے ہیں, بابا بات رسول سے کر رہے ہیں, دیکھ علی کے چہرے پر رہے ہیں. بات کسی اور سے کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کو ہیں. تو پوچھتی ہے بابا یہ ماجرا ہے, آپ بات ان سے کر رہے ہیں, دیکھ ان کے چہرے کو رہے ہیں. تو کہتے ہیں بیٹی تم نے رسول خدا کی حدیث نہیں سنی کہ نظر والا وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو کہتی ہے دیکھیے ہو رہا ہے تذکرہ. تو کہتی ہیں کہ بابا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ذکر علی کی عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تو رسول خدا کہتے ہیں کہ ایک مقام آگے اور بڑھ جاؤ, الحب علی کی عبادت, علی کی محبت بھی عبادت ہے, علی کی محبت بھی عبادت ہے. تو رسول خدا کی یہ 3 روایتیں, 3 حدیث, اس میں تمام انسانوں کی, تمام جہانوں کی, آگے مستقبل کی بھی رسول خدا نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا, ایک پیمانے میں باندھ دیا. جس طرح سے کہ اگر کوئی کہے کہ ابھی تو امیر المومنین خود موجود ہیں, امیر المومنین بے نفس نفیس خود موجود ہیں, میں علی کو دیکھوں گا تو عبادت, کل علی رہے نہ رہیں, ایک وقت آئے گا علی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میری جان چھوٹ جائے گی, تو میری جان چھوٹ جائے گی. تو رسول خدا نے کہا نہیں, اگر علی چلے بھی جائیں الذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. تم ایک محفل سجا لینا اور اس میں بیٹھ کر علی کا ذکر کر لینا, خدا اس اعمال کو تمہاری عبادت میں شمار کرے گا, خدا تمہارے اس عمل کو عبادت میں شمار کرے گا. تو اب رسول خدا کو معلوم تھا کہ کوئی بلا تو ممکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ذکر علی پہ پابندی لگا دے, کہ جو علی کے ذکر پہ پابندی لگا دے. تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ الحب علی عبادت, علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. اب رسول خدا کو معلوم تھا کہ بعض لوگ ممکن ہے ایسے بھی آ جائیں, بعد میں جب زمانہ آگے بڑھے تو بعض لوگ ممکن ہے ایسے بھی آ جائیں جو ظاہری طور پر تو علی سے محبت کا دعویٰ کریں, ظاہری طور پر تو حب علی کا دعویٰ کریں, لیکن باطن میں نعوذ باللہ علی سے بغض رکھیں, نعوذ باللہ علی سے عداوت رکھیں. تو رسول خدا نے فرما دیا کہ اے علی کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے, اور کوئی تم سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے. اب اگر کسی کو بغض رکھنا ہے تو رکھے ہماری بلا سے, کیوں کہ پہنے وہی جسے پہننے کا شوق ہے, مولا علی کی دشمنی لعنت کو ٹوک ہے. پہنے وہی جسے پہننے کا شوق ہے, مولا علی کی دشمنی لعنت کا شوق ہے. مل کے درود پڑھیں محمد و عزیزان گرامی, شب قدر ہے, شب قدر کی رات ہے, عبادات کی رات ہے. خداوند متعال ہماری اس عبادت کو بھی قبول و منظور فرمائے.